اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام محمد صباحت علی ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک ایلومینیشن۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن بہن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ اسلامک کانٹینٹ ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بہن بھائیوں کو دین کی صحیح سمجھ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچاتا رہوں۔ آج کا جو میرا دینی موضوع ہے وہ بدعت کے حوالے سے ہے۔ بدعت کیا ہوتی ہیں، اس کا لغوی معنی کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے اس کی، تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بدعت کی لغوی تعریف کیا ہے۔ کہ ہر نیا کام لغوت کے اعتبار سے بدعت ہے، چاہے عادات کے طور پر ہو یا عبادات کے طور پر۔ بدعت کی شرعی تعریف کیا ہے؟ شرعی تعریف یہ ہے کہ حدیث شریف میں، یعنی جس شخص نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کام کلی یا جزئی کسی بھی اعتبار سے دین میں داخل نہ ہو، اس کو کسی وجہ سے عملی طور پر عقیدے کے اعتبار سے دین کا جز بنا لینا بدعت ہے۔ با الفاظ دیگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین میں کسی بھی ایسے کام کی کمی یا زیادتی کرنا جس کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام، تبع تابعین میں سے کسی سے نہ ہو، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی اجازت قولاً فعلاً صحارتاً اشارتاً کسی طور پر بھی منقول نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ نوافل کی نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا، اس میں شرعی حیثیت کیا ہے کہ سنتوں اور نوافل کے بعد اجتماعی دعا مانگنا خلاف سنت ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں واضح دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اجتماعی دعا بدعت ہے۔ اس پر وقت کے تمام جید علماء اکابرین کی تصدیقات بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اجتماعی دعا کے التزام اور اہتمام میں مندرجہ ذیل قباحتیں مزید پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، نوافل کے بعد اجتماعی دعا میں شرکت کے لیے امام اور مقتدی مسجد میں نوافل ادا کرتے ہیں، جبکہ فرائض کے بعد سنت اور نوافل گھر جا کر پڑھنا افضل ہے۔ دوسرے نمبر پر نوافل کی رکعات اور ان میں تلاوت کی مقدار میں لوگوں کی اپنی اپنی ہمت اور فرصت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، مگر اجتماعی دعا کا التزام سب کو ایک لاٹھی سے ہانکتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص پہلے فارغ ہو جائے اور اجتماعی دعا کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اگر امام یا مقتدی زیادہ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اجتماعی دعا سے فارغ ہونے کے بعد پڑھتے ہیں۔ اس لیے نوافل کے بعد دعا امام کے ساتھ مل کر کرنا، خصوصاً اس کی پابندی بلا اتفاق بدعت ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم آتے ہیں فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنا یا درود پاک پڑھنا۔ کلمہ طیبہ اور درود شریف کا ورد باعث اجر و برکت ہے، لیکن اس کے لیے نمازوں کے بعد کا وقت خاص کر کے اجتماعی ہیبت بنانا اور آواز سے آواز ملا کر ذکر کرنا، جس سے نماز پڑھنے والوں کی نماز متاثر ہو، جیسا کہ اس زمانے میں رائج ہے، یہ بدعت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کو بدعت کا مرتکب قرار دے کر مسجد سے نکال دیا تھا، لہٰذا اس بدعت کو چھوڑنا واجب ہے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے آج کا موضوع سنا ہے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کی شرعی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ نوافل نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا، وہ کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں باواز بلند فرض نماز کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنا اور درود شریف پاک کا ذکر کرنا، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین حق کے اوپر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔